میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بیان کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، بات کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آئیے ایک حدیث یاد آ گئی تو اسی کو پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے۔ ضماد کا واقعہ میں بیان کر رہا تھا، صحیح مسلم کتاب الجمعہ حدیث نمبر 868۔ ضماد ازد شنوا یمن کے رہنے والے ہیں، وہ جھاڑ پھونک بہت جانتے تھے۔ جھاڑ پھونک سے میں ادھر بھاگ گیا تھا، جھاڑ پھونک بہت جانتے۔ آج جھاڑ پھونک کرنے والے کو لوگ بہت پیسہ دیتے ہیں، جتنا مانگا اتنا نکال کے دیتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے جتنا مانگا ہاسپٹل میں اتنا بھرتے۔ یہ الگ بات ہے کہ مولوی صاحب کو بولتے کہ یہ الگ بات ہے کہ 6 مہینے کی تنخواہ نہیں مل رہی ہے، کیونکہ مولوی صاحب لوگ، امام صاحب لوگ ہوا پی کے رہتے ہیں، اور مولانا لوگوں کو بچے بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ یوں ہی 12 بچے ہوں گے، یوں ہی 15 بچے ہوں گے، بہت کم بچے بھی ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو 20 25 بچے ہوتے ہیں۔ چھ مہینے سے تنخواہ نہیں مولوی صاحب کو، امام صاحب کو لاک ڈاؤن میں علماء ڈاؤن، آدھی تنخواہ بھی نہیں۔ میرے بھائیو، درد مجھے بیان کرنے دیجئے، افسوس کی بات، بیڑی سگریٹ میں 20-25 ہزار روپیہ ہم خرچ کرتے ہیں۔ ہم سے مراد مولوی صاحب نہیں بھائی، کرتے ہی نہیں، صرف بیڑی سگریٹ میں، چائے پانی میں۔ میں آپ سب سے ایک نیا اعلان کرتا ہوں، مجھے ایک چائے پلا دیجئے۔ کتنے لوگ مجھے چائے پلائیں گے؟ ہتھوا اٹھائیے۔ یار مجھے کوئی چائے پلانے والا برہیٹ میں نہیں ملا، شیخ صاحب مجھے کوئی چائے پلانے کے لیے تیار نہیں۔ مل جائے گا، اور ایک بار بھائی صاحب مجھے کون ایک چائے پلائیں گے؟ میں ایک چائے آپ لوگوں سے پینا چاہتا ہوں، 1 2 صرف ایک چائے پلا دیجئے بس۔ ارے بھائی ایسے ہاتھ اٹھائیے نا، اٹھا تب نا چائے کی، میں آپ کو چائے پلا دوں گا۔ اب چائے کا مطلب یہ ہوا، وہ چائے کا پیسہ ہم کو دے دیجئے، ہم پی لیں گے آرام سے۔ صرف ایک چائے مانگ رہا ہوں۔ اور یاد رکھیے گا، مسجد میں کم سے کم جمعہ کے دن 1000 لوگ تو آتے ہوں گے جمعہ پڑھنے، 1000 سے کم آتے ہیں۔ 1000 لوگ صرف ایک چائے دے دے 4 ہفتے میں، پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں۔ ابھی میں کیلکولیشن کیا، 1-2 جگہ بھاگا، چائے مانگا، پلیز چائے پلا دیجیے۔ چائے کے ساتھ لوگ سگریٹ بھی پیتے، تمباکو اور کھینیا، گٹکا۔ جس دن گٹکا مانگ لوں گا تو اس دن آپ لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے، مولوی صاحب آپ گٹکا کب سے کھانے لگے؟ بھیا اللہ کا شکر ہے ہم گٹکا نہیں کھاتے، لیکن میں گٹکا اس لیے مانگ رہا ہوں کہ وہ دے دیجئے، اس کا پیسوا دے دیجئے۔ مطلب یہ، اگر ہم اور آپ صرف ایک چائے اور ایک گٹکا مسجد کو دے دیں، مطلب اس کا پیسہ دے دیں، اللہ اکبر، 4 جمعے میں 1000 لوگ آتے ہیں، 10 روپیہ پلس کیجئے تو کتنا ہو جائے گا؟ میری اردو نہیں آ رہی سمجھ میں، 10 روپیہ 1000 پر پلس کر دیجئے، کتنا ہو جائے گا بھائی؟ 10 سے 1000، 4 ہفتے کی بات کر رہا ہوں۔ شیخ صاحب پورا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، 1 مہینے میں 4 جمعہ آتے ہیں، 10 یعنی ایک چائے اگر ہم مسجد کو دے کر آئے تو کتنا پیسہ ہو جائے گا 1000 آدمی کا؟ 40,000 روپیہ۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے بھائیو، ایک چائے مسجد کو دینا سیکھو، پیسہ ایسے ہی جمع ہوتا ہے۔ کوشش کیجئے گا تب نہ ہو پائے گا، ورنہ کیسے ہوگا؟ صرف جھاڑ پھونک والے کو دیجئے گا، ڈاکٹر صاحب کو دیجئے گا؟ ارے ذرا مولویوں کو بھی تو خیال رکھیے بھائی، یہی بیچارے ہیں، یہی امام صاحب ہیں، یہی مؤذن صاحب ہیں، آندھی ہو یا طوفان ہو، لڑائی ہو جھگڑا ہو، وہ وقت پر اذان دے رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ کوئی چاہے کچھ بھی بولے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سب کا سہ رہے ہیں۔ کون ایسا کرتا ہے میرے بھائیوں؟ تو ضماد کا واقعہ میں سنا رہا تھا، پھر کیا معلوم کہاں بھاگ گیا۔ چلیے چلتے ہیں۔ ضماد مکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اوہ کاش کہ محمد سے ملاقات ہو جاتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم 10 رحمتیں اترتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ جیسے ملاقات ہوگی تو کہا یا محمد انی ارقی من ھذہ الریح، اے محمد میں جھاڑ پھونک جانتا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو پھونک دوں۔ اب آپ ہی بتائیے، مولوی صاحب کو اگر ہم اور آپ بول دیں کہ آپ پاگل ہیں، تو اگر مجھے آپ بولیے گا میں پاگل، کہ آپ پاگل ہیں، تو میں کیا کروں گا؟
مجھے اگر آپ بولیے گا کہ میں پاگل ہوں تو میں کیا کروں گا؟ دو ہی چیز ہے، یا تو یہ چلاؤں گا یا یہ چلاؤں گا، اور اگر یہ چلے اور یہ چلے تو اس کے بعد یہ چلے گا۔ تین ہی چیز تو چلتا ہے، چوتھی چیز کہاں چلتی ہے؟ بتیا آ رہی سمجھ میں؟ بتیا آ رہی سمجھ میں؟ یا تو یہ چلے یا تو یہ چلے، نہیں تو پھر یہ چلے، اور اس کے بعد پھر ہم قبرستان چلے۔ وہ مولوی صاحب کیا بولیں گے؟ بس یہی چل ہی رہا ہے، اور کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، پیارا انداز، علماء کے لیے، سب لوگوں کے لیے، ہم لوگ سب کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اللہ اکبر، بڑا پیغام ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جس کو سیدھا راستہ دکھا دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو غلط راستے پہ نہیں لے جا سکتی، اور جس کو اوپر والا غلط راستہ دکھا دے وہ سیدھے راستے پر نہیں آ سکتا۔ گواہی دیتا ہوں حقیقی اور سچا معبود اکیلا اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ضماد نے جب یہ سنا تو کہا اعد علیہ کلماتک ہؤلاء، پھر سے پڑھیے۔ مولوی صاحب ایک مرتبہ فتویٰ دیں گے، ایک مرتبہ فتویٰ دینے کے بعد مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا، دوسری مرتبہ سمجھائیں گے۔ اعد علیہ کلماتک ہؤلاء، پھر سے پڑھیے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، تیسری مرتبہ پڑھوائے، پھر سے پڑھیے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے۔ میرے بھائیوں، سامنے والا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے، معلوم ہے کیا بولتا ہے وہ؟ لقد سمعت قول الکہنۃ وقول السحرۃ وقول الشعراء فما سمعت مثل کلماتک ہؤلاء لقد بلغنا نعوس البحر ہاتھ یدک وبعیک علی الاسلام۔ آپ ہاتھ آگے بڑھائیے، میں تو جادوگروں کی، کاہنوں کی، جیوتشی کی جو ہاتھ دکھتے سب کی بات جانتا ہوں، لیکن آپ کی بات دل میں اتر رہی ہے، ہاتھ آگے بڑھائیے، میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے، الحمدللہ اپنا علاج کروا کے آ گئے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے بھائیو، وہی پیارا اخلاق ہے آج ہمارے اور آپ کا بھی۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ امت محمدیہ جنت میں جائے گی، لیکن جو لوگ ہمارے اڑوس پڑوس میں ہیں میرے بھائیوں، چاہے جو لوگ کلمہ نہیں پڑھے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھے ہوئے ہیں، ہم اور آپ ان کے لیے کیا محنت کر رہے ہیں؟ ان جلسوں کے ذریعے بھی ہم پیغام دینا چاہتے ہیں سب کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب کے لیے، سب کے لیے یہ پیغام کو عام کرنا، لوگوں تک پہنچانا میری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے۔ میرے بھائیو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، پیارا اخلاق ہمارا اور آپ کا بھی ہو۔ آئیے ایک حدیث اور یاد آ گئی، پھر میں آخری مرحلے میں جاؤں گا۔ صحیح بخاری کتاب المغازی، حدیث نمبر 472 یا 6372 کتاب المغازی میں سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ کے اندر آئے، ان کو پکڑ کے لایا گیا، کچھ مسئلہ اس میں اور میں بتاؤں گا۔ پکڑ کے لایا گیا، وہ مسلمان نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، ان کو پکڑ کے لایا گیا تو مسجد نبوی میں ان کو باندھ دیا گیا۔ کچھ لوگ مسئلے بہت اٹھاتے ہیں، باندھ دیا گیا تو گویا کہ مسجد نبوی جیل بھی ہے، تو وہ یہاں پر موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آیا، ما عندک یا سمامہ، سمامہ کیا کہتے ہو، یا ماذا عندک یا سمامہ، سمامہ کیا کہتے ہو؟ سمامہ نے کہا اندی خیر یا محمد، ان تقتلنی تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر وان کنت ترید المال فصل منہ ما شئت۔ محمد میرے ساتھ بھلائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو واقعی میں تو ہوں، قتل کیا جاؤں گا کیونکہ میں نے بہت سارے لوگ قتل کر دیا۔ آپ انعام کریں گے، انعام چکایا جائے گا، پیسہ چاہیے، مال چاہیے، میں دینے کو تیار ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بول کے چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آئے، کیا کہہ رہے ہو سمامہ، کل جو کہا تھا۔ تیسرے دن پھر آئے، سمامہ کیا کہا تھا، پرسوں جو کہا تھا۔ اب یہاں پر غور کیجئے، جو مجھے مسئلہ آپ کو بتانا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا پیارا ہے کہ ایک قیدی بھی اتنا اچھے طریقے سے اور اپنی بات رکھتا ہے، یہ نہیں لکھتا کہ نہیں لکھتا۔ آج کل وہی ہو رہا نا، جیل میں گئے، یہ سائن کرتا کہ نہیں کرتا، ورنہ تیری ماں کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ، تیرے اس کے ساتھ ایسا کر دوں گا، پھنسا دوں گا اور ایسا کر دوں گا، لیکن سائن کر، سائن کر۔
اور اتنا ہی نہیں، بال نوچتے، ناخن نکال لیتے، ننگا کر دیتے، بجلی کا کرنٹ لگاتے، الٹا لٹکا دیتے، ہے کہ نہیں، دھواں دیتے، بھوکا رکھتے، کرتے کہ نہیں کرتے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہے، نہ بجلی کا کرنٹ لگایا، نہ ناخن نکالا، نہ بال نوچا، کہا سمامہ کیا کہتے ہو، سناؤ، پوری آزادی حاصل ہے، کوئی وارننگ نہیں دی۔ میرے بھائیو، جب تیسرا دن آیا تو کہا اطلقوا سمامہ کو چھوڑ دو، سمامہ کو چھوڑ دو، 3 دن میں چھوڑ دو، 3 دن میں جیل سے چھوڑ دو۔ میرے بھائیو، مجھے کہنے دیجئے، آج 20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد جیل سے چھوڑا جاتا ہے، یہ کہہ کر، وہ بھی سپریم کورٹ سے کہ بھائی یہ لوگ کچھ نہیں کیے، باعزت بری۔ ابھی جلد ہی 127 لوگ گجرات میں 20 سال کے بعد رہا ہوئے ہیں۔ کتنے سال کے بعد؟ 20 سال کے بعد۔ نثار الدین صاحب گلبرگہ کرناٹک کے رہنے والے ہیں، 22 سال کے بعد جیل سے چھوٹ کر آئے ہیں۔ کتنے سال کے بعد؟ 22 سال کے بعد۔ کوئی گناہ نہیں، کوئی الزام۔ 22 سال کون لوٹائیں گے؟ ارے 22 سال کون لوٹائے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، 3 دن میں بولتے چلے جاؤ، اطلقوا سمامہ کو چھوڑ دو۔ سمامہ کو تو چھوڑا، سمامہ چلے۔ ارے آپ نے جسم کو چھوڑا ہے لیکن دل کو اپنا بنا لیا۔ سمامہ گئے، دوبارہ واپس آ گئے، اور واپس آتے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ میرا پوچھنا یہ ہے، پوری دنیا کی جیل کے نام میرا پیغام ہے، پوری دنیا کے جیل کے نام پیغام ہے، ایک جیل کا ذمہ دار بتا دے کہ میرا اخلاق اتنا اونچا ہے کہ قیدی واپس جانے کے بعد دوبارہ بولتا ہے کہ مجھے جیل میں رہنا ہے، کیونکہ ایسا جیل کا ذمہ دار کہیں نہیں ملے گا۔ دنیا میں ہے کوئی ایسا جیل؟ نہیں۔ صحیح کہا آپ نے، صحیح دیکھا میرے بھائی، صحیح دیکھا آپ نے، پتہ یہ چلا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو لوگوں کو بتائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے دے دیے ہیں، دے دیے، چلیے ماشاء ہاں صحیح۔ میرے بھائیو، جب بھی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے، پریشانی بڑھ جائے، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہیے۔ ابھی ہم اور آپ کورونا کے دور سے جو گزر رہے ہیں، پریشانی بہت زیادہ ہے، حالات بہت زیادہ ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے، دواؤں کی ضرورت ہے، پریشانی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بتا دوں، دوسرے کے درد کو دیکھ کر تڑپ جاتے تھے، ہم اور آپ دوسرے کے درد کو دیکھ کر ہنسنے لگتے ہیں، ہی بڑے اچھا ہوا، پھنس گیا اچھا ہو گیا، بڑا مذاق کرتا تھا بھلے اچھا ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے۔ ایک حدیث یاد آ گئی، سنائی دیتا ہوں، صحیح مسلم کتاب الزکاۃ، حدیث نمبر 1017۔ قبیلہ مضر کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کے جسم پر کپڑا ہے ہی نہیں، مطلب آگے پیچھے تو ہوگا، بقیہ پورے جسم پہ نہیں ہے، ننگے پاؤں اور تلوار لٹکائے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ کیسا مسئلہ ہے؟ ننگے پاؤں۔ مسجد نبی میں جب سب لوگ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اتنی تکلیف۔ میرے بھائیو، آج ہم اور آپ اپنے کی چکر میں ہیں، اپنے کی چکر یہ ذرا اس میں سے کچھ حصہ دوسروں کے لیے بھی نکالیے، اللہ برکت دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ لوگ اتنی تکلیف میں، آپ گھر میں جا رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں، چہرہ آپ کا بدل گیا۔ اس کے بعد ممبر پہ چڑھ گئے، پتہ یہ چلا اپنی تکلیف ہم کو کہاں بتانی ہے؟ مسجد میں۔ کتنے مسجد والے بولتے ہیں ارے کہاں سے چندہ کرنے کے لیے آ گئے؟ ارے بھیا وہاں بتانا پڑے گا، پوری تکلیف وہاں بیان کرنی پڑے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، قرآن کی آیت پڑھی، اور آیت پڑھنے کے بعد لوگوں سے کہا یہ غریب لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کا خیال رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، جیسے دیکھیے کب سے شیخ صاحب اعلان کر رہے ہیں، دیجئے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے۔ اور ابھی ان کا چہرہ جب میں دیکھوں گا ہنستا ہوا تو وہ حدیث مجھے بھی یاد آ جائے گی۔ شیخ صاحب وہ حدیث، جب چہرے کی طرف
صحابہ کرام نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعلان ہوا تھا، بھائیوں بہنوں دیجئے اللہ کے راستے میں، یہ غریب لوگ آئے ہوئے ہیں، محتاج لوگ آئے ہوئے ہیں، کوئی کھجور لے کر آ رہا ہے، کوئی گیہوں لے کر آ رہا ہے، کوئی چاول لے کر آ رہا ہے، کوئی روٹی لے کر آ رہا ہے، کوئی کپڑا لے کر آ رہا ہے، 2 پہاڑ بن گئے، پہاڑ۔ مولوی صاحب یہاں پر پہاڑ تو میں دیکھ ہی نہیں رہا ہوں، ایک چھوٹا سا پہاڑ چل رہا ہے، قرآن کا پہاڑ، الحمدللہ پہاڑ سمجھے مولوی صاحب، پہاڑ کیا بول رہے ہیں؟ ہاں یہ سمجھیے، اتنا لمبا پہاڑ، مطلب کھانے پینے کا الگ، کپڑے کا الگ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر لوگوں نے دیا تھا، خوش ہو گئے، اور اتنا خوش ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ چہرہ سونے کی طرح یا چاندی کی طرح چمکنے لگا۔ کیوں؟ لوگوں کی تکلیف دیکھی۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ یہاں آئے ہوئے ہیں، کسی طرح کی کسی کی بھی کوئی پریشانی اگر نظر آئے تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہم اور آپ آگے بڑھیں۔ الحمدللہ آپ لوگوں سے جو اعلان کیا گیا، آپ لوگوں نے جو مال دیا، اب بھی ضرورت ہے، اللہ کے راستے میں لگائیے اور دیجیے۔ دعا یہی ہے، صحابہ کرام کے درمیان کمپٹیشن ہو جاتا تھا، آج اپنے یہاں بھی کمپٹیشن ہے، فلانواں کتنا کما رہا ہے، چلنواں کتنا کما رہا ہے، فلانواں کتنا دے رہا ہے، چلنواں کتنا دے رہا ہے، دونوں میں سے کس میں کمپٹیشن ہے؟ فلانواں کتنا کما رہا ہے، فلانواں کتنا دے رہا ہے، دونوں میں سے کس میں کمپٹیشن ہے؟ فلانواں کتنا دے رہا ہے، وہ کتنا کما رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ابھارتے تو صحابہ کرام کے درمیان کمپٹیشن ہو جاتا۔ آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کمپٹیشن ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الزکاۃ، حدیث کا نمبر بہت آسان، 1678، بہت آسان نمبر ہے، بہت آسان۔ صدقہ و خیرات کرو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس مال تھا۔ کتنے لوگ جمعہ کے دن، معلوم ہے آپ کو، جمعہ کے دن جیب میں پرس لے کے نہیں جاتے؟ تو کیا جیب میں پرس لے کے نہیں جاتے؟ کیونکہ نیا کپڑا پہنے ہیں، تو جب نیا کپڑا پہنے ہیں تو پرس کو کہیں اور بھول گئے، کیونکہ مولوی صاحب اعلان کریں گے تو دینا پڑے گا۔ کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلان ہو گیا، میرے پاس مال تھا، میں مال لے کر آ گیا، آدھا مال۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو کہا آدھا چھوڑ دیا، آدھا لے آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں تو اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ دیا، بس سب کچھ نہیں چھوڑا۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اس کا مطلب یہ ہے، کبھی کبھی ایک جیب کو ایسا بھر کے آپ لائیے کہ لیجیے مولوی صاحب یہ پورا جیب کو کاٹ کے جا رہا ہوں، مطلب اللہ کے راستے میں دے دیا تو دے دیا۔ تو میرے بھائیو، صحابہ کرام کی زندگی سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملا ہے، لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے آگے آگے رہتے تھے۔ کچھ واقعات میں نے آپ لوگوں کو بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق گھر والی کے ساتھ کیسا ہے، بچوں کے ساتھ کیسا ہے، قیدی لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، سب لوگوں کے ساتھ کیسا ہے۔ کوئی بھی مہمان آتا اچھا کھلاتے پلاتے، کوئی ملنے کے لیے آتا ملتے، چاہے غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو، تو ہمارا بھی اخلاق مثالی ہونا چاہیے، پیار محبت کے ساتھ ہونا چاہیے، مطلبی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ میری اردو ذرا خراب ہے، تو کچھ میں ادھر ادھر بول گیا، تو اگر وہ بول گیا اس کو آپ بھول جائیے، اس کو دماغ میں نہیں رکھنا، لیکن جو میں نے بتایا اس کو دماغ میں رکھیے۔ چاہ رہا ہوں کہ آخری حدیث پڑھ کے میں رخصت ہوں، اگر شیخ صاحب اجازت دے دیں تو۔ اچھا بولتے رہو، چلیے ٹھیک ہے، اجازت مل گئی انشاءاللہ۔ ایک حدیث ہے مسند احمد کی، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 256 257۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، ماشاءاللہ نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ الحمدللہ۔ نوجوانوں کے بارے میں مشہور ہے شراب، کباب، شباب، یہ جملہ رکھیے، با، شراب، کباب، شباب بولتے ہیں، لیکن نہیں، یہاں دیکھنے کے بعد کیا لگتا ہے، ماشاءاللہ سب نوجوانوں کو بگاڑا جا رہا ہے۔ نوجوان بگڑتے کا، ان کو بگاڑا جا رہا ہے۔
نئے موبائل کے ذریعے بگاڑا جا رہا ہے، بیڑی سگریٹ لوگ پیتے تو بگاڑا جا رہا ہے، اور آج کل مسئلہ یہ بھی ہو گیا کسی کو آپ سمجھائیے اپنے بیٹوا کو دیکھیے نا تو کتنے لوگ دوسرے کے بیٹوا کو زیادہ دیکھتے ہیں، وہ کیسے ان پر نظر رہتی ہے، اپنے بیٹا کو بھول جاتے ہیں، اپنے بیٹا فلانما کا خراب ہو گیا، چلنما کا خراب ہو گیا، ارے بھائی آپ کا کیسا، پہلے اپنے والا کو تو دیکھیے۔ تو پیار محبت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، مسند احمد کی روایت میں نے بتائی، آنے کے بعد اس نے کہا میں زنا کرنا چاہتا ہوں، غلط کام کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے دیکھا ماما بولتے ہیں ہم لوگ اللہ توبہ، اللہ چھی اللہ توبہ، ارے کیا بول رہا ہے، بولے میں غلط کار کرنا چاہتا ہوں، کسی لیڈی کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا ہوں۔ یاد دیکھ لیے گا، جو بھی غلط کرے گا اس کو ایڈز کی بیماری ہو جائے گی، پتہ ہے نا آپ کو، جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کو ایڈز کی بیماری ہو جاتی ہے اور پھر وہ جلد ہی مر جاتا ہے، اس لیے یہ سب غلط کام سے ہمیشہ دور رہنا پڑے گا۔ یہاں تو یہ سزا ہے ہی، مرنے کے بعد تو الگ سزا ہے، اللہ تعالیٰ سیدھا آگ میں جھونک دیں گے، آگ میں ننگے مرد ننگی عورتیں آگ میں جھونک دیں گے۔ حدیث پہلے پوری کر لوں۔ تو نوجوان نے کہا میں زنا کرنا چاہتا ہوں، غلط کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ کرام اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کتنا پیارا ہے، بولا ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے، بیٹھا، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ میں مثال دوں گا، ابھی غور سے سمجھیے گا۔ ہم اور آپ اگر کسی عورت کے ساتھ غلط کام کریں گے تو مسئلہ ہوگا، ماں کے ساتھ پسند کرتے ہو؟ نہیں، لوگ بھی نہیں چاہتے۔ بیٹی کے ساتھ غلط کام کرے آپ کی بیٹی کے ساتھ تو اچھا 14 فروری کو کیا کرتے ہیں لوگ جانتے ہیں؟ 14 فروری کو موبائل پہ کیا بھیجتے؟ پھول بھیجتے، ہیلو ہیلو، وہ سب بھی کرتے۔ بیٹی کے ساتھ اگر کوئی غلط کام کرے تو بولے نہیں میں یہ نہیں چاہتا، لوگ بھی نہیں چاہتے ہیں۔ بہن کے ساتھ غلط کام کرے تو بولے نہیں یہ نہیں چاہتے، بولے لوگ بھی نہیں چاہتے ہیں۔ پھوپھی کے ساتھ غلط کام کرے تو بولے نہیں میں یہ بھی نہیں چاہتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا نام، بیٹی کا نام، بہن کا نام، پھوپھی کا نام کاہے لیا؟ کاہے لیا؟ ارے چچا کا نام لے لیتے، پھپھا کا نام لے لیتے، بھائی کا نام لے لیتے، ماں کا نام کاہے لیا؟ ابا کا نام نہیں لیا، ماں کا نام کاہے لیا؟ اس لیے کہ ماں کے نام پہ غیرت پیدا ہو، میری ماں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے گا چھوڑوں گا نہیں، میری بیٹی کے ساتھ اس نے غلط کام کیا چھوڑوں گا نہیں، میری بہن کے ساتھ غلط کام کیا چھوڑوں گا نہیں۔ تو جس طرح کسی کی بیٹی کو لے کر وہ پوکھڑا کے پیچھے، وہ اس کے پیچھے، وہ کونے میں آئیں کاہے مسکرا رہے ہیں؟ ادھر ادھر جو لے کے جا رہے ہیں، اگر آپ کی بیٹی کو کوئی لے کے چلا جائے تب، آپ کی بہن کو لے کے چلا جائے تب، میری بہن کو لے کے چلا جائے تب برداشت ہوگا؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت دلائی، پیارے انداز سے سمجھایا، اس کے بعد دعا دے دی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ گناہ کو معاف کر دے، اے اللہ دل کو صاف کر دے، شرمگاہ کو پاک کر دے۔ راوی بیان کرتے ہیں فلم یکن بعد ذلک الفتى یلتفت الی شیء، پھر اس کے بعد وہ نوجوان کبھی بھی برائی کی طرف نہیں آیا۔ تو اگر آپ لوگوں کو بھی ایسا نوجوان نظر آئے جو غلط کام کرتا ہے اور سب کو پتہ ہے فلانما کا فلانی کے ساتھ چکر چل رہا ہے، پیارے ہے بہوا سن لو، ہے بابو ہے سنو، ہے بابو سن، پیارے انداز سے سمجھائیے، اس کا پردہ رکھیے، جتنا زیادہ پردہ رکھیے گا پیار سے کام ہوگا، اور پردے میں ساتھ ایسا نہ ہو کہ وہ بہت آگے نکل جائے۔ اس لیے جو ذمہ دار لوگ ہیں تو ذرا ان سے ملوانا بھی پڑے گا۔ اس لیے آپ دیکھیے گا گاؤں گھر کی پنچایت بڑی خطرناک ہوتی ہے بھائی، دونوں اس میں رہتے ہیں لیکن مار کون کھاتا ہے؟ منہ کالا کس کا ہوتا ہے؟ منہ کالا کس کا ہوتا ہے؟ مار کون کھاتا ہے؟ پھر کہیں پر ایسا بھی ہوا کہ شادی بھی کر دیتے ہیں، دوا پوتا رہے، لیکن مار تو بیچارہ کھائے۔ کہیں پر گدھا، کسی گاؤں میں آپ دیکھیے گا گدھا رہتا تو گدھے پر بیٹھا کے گھماتے ہیں، فلنوا ایسا ہے،
لیکن اب تو ایسے پنچایت سب بھی چلی گئی، ابھی سب اب قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے بھائی، پیارے انداز سے ذرا سمجھانا پڑے گا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہے، اس طریقے سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، نوجوانوں کو سمجھاتے ہیں، تو ہمارا اور آپ کا بھی اخلاق بہت پیارا ہونا چاہیے۔ شیخ صاحب آ گئے ہیں، اللہ ہو رہا تو ہلکا مار دیتے ذرا سا۔ بھائی اور بھی آپ سے بات کرنی تھی، میری اردو ذرا خراب ہے، شیخ صاحب میں معذرت کرتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی وہ سب کو چھوڑ دیجئے گا، جو بات سمجھ میں آئے اس کو لے لیجئے گا۔ آپ لوگ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ مدرسہ آپ کی جان ہے، آپ کی آن ہے، جھارکھنڈ کی شان ہے، اسی لیے ہم سب کو دینا دان ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔